بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہوں گے۔ رب سونے نے انسانوں کے علاوہ پرندوں میں بھی یہ سینس رکھی ہے کہ وہ اپنے لیے گھر بنائیں، اور اپنا گھر جو ہوتا ہے نا اس سے بڑھ کر کوئی جنت ہوتی نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی محلوں میں رہ کے آئیں کسی کے ساتھ، آپ کسی کے گھر جائیں، آپ لگژری لائف کسی کے ساتھ آپ گزاریں، لیکن آپ کا اپنا گھر سادہ سا ہے، ایک کمرے کا گھر ہے، وہاں جب آپ آئیں گے نا تو آپ کو جتنا سکون اس گھر میں ملنا ہے نا، آپ کو وہ دوسروں کے ساتھ محلوں میں نہیں ملے گا۔ انسان جب گھر بناتا ہے نا تو اس سے ہوتا ہے کہ اتنی لاگت آئے گی، اتنا ایسٹیمیٹ وہ لگواتا ہے، لیکن اس سے دگنے پیسے لگ جاتے ہیں بعض دفعہ گھر بناتے بناتے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ گھر وہی رک جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا، ہمارا گھر بنتے بنتے رک گیا، پیسے نہیں تھے تو باقی کام کیسے ہو۔ مجھے یہی تھا کہ کم از کم میرے گھر میں سیلنگ اور ماربل لگ جائے، پھر گھر کی جو سیٹنگ ہوگی مجھے بار بار سامان جو ہے وہ اٹھانا نہ پڑے۔ ظاہر شفٹنگ میں، سامان کی پیکنگ میں ہم لوگ اتنا تھک گئے، تو میں کہتی تھی نہیں جی ماربل اور سیلنگ کا کام ہو، پینٹ ہو جائے، باقی کام رہ جائیں، لیکن یہ جو کام ہے نا فرنیچر اٹھانا، چیزیں پھر اٹھا کے کسی کے گھر رکھوں، میں کام کرواؤں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اور اس لیے مجھے یہ تھا کہ گھر کا جو گند کا کام ہے نا یہ گھر سے ختم ہو جائے۔ ظاہر ماربل لگواتی بعد میں، پھر نئے سرے سے سارا گند ڈلنا تھا، نئے سرے سے سارا مجھے پھر سمیٹا سماٹی کرنی پڑنی تھی، سامان کی شفٹنگ کرنی پڑنی تھی، تو اس لیے اور اسی طرح میں نے ماربل لگوا لیا، سیلنگ کروا لی اور پینٹ بھی کروا لیے، لیکن باقی کام تو ویسے ہی رہ گئے۔ کوئی واش روم تیار نہیں تھا، دروازے بالکل نہیں تھے لگے۔ مجھے یہی تھا کہ میں بس یہ مین کام کروا کے گھر کی سیٹنگ کر لوں گی، باقی کام ہوتے جائیں گے، لیکن پیسے ختم ہو گئے۔ اور پھر کچھ ایسے حالات ہو گئے، تو میں نے پچھلی جب ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو آپ نے اپنے سارے حالات بتائے تھے میں نے آپ کو، لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی میرے لیے بہترین کیا ہے، میں ان کرائسس سے اب نکل چکی ہوں الحمدللہ۔ اسی طرح جی گھر انکمپلیٹ تھا، لیکن جب میں اسی گھر میں آ کے بیٹھتی تھی نا، اسی طرح انکمپلیٹ گھر میں اسی طرح سامان سارے ایک کونے پہ سارے کمروں میں سامان میرا پیک پڑا ہے، لیکن یہ تھا کہ مجھے بڑا ہی سکون ملتا تھا۔ کیوں ملتا تھا؟ کہ میرا اپنا گھر تھا، اس لیے۔ اس کے بعد جی میں نے اکثر کہنا کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے، تو میرے ہسبینڈ نے کہنا چلیں جی ہاں 2 ہفتے بعد جائیں گے، چلیں نیکسٹ انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے، ہم شفٹ ہو جائیں گے، لیکن وہ نیکسٹ منتھ آتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس طرح میں نے کہا یہ تو آج کل ہوتی جائے گی، تو پھر میں تو خود ہی لنگوٹا کسوں۔ میں نے پھر ایسے کیا کہ ایک دن میں اپنے گھر آئی، اور اپر پورشن میں روم تھا میرا، اس کو میں نے ساری صفائی کی۔ پھر میں ساری صفائی کر کے میٹرس اور پلو وغیرہ سارے سیٹ کر لیے، پانی کی 2-3 باٹل وغیرہ رکھ دی کہ مجھے پانی کی ضرورت تو ہونی تھی پینے کے لیے، تو میں نے کہا باقی کام دیکھے جائیں گے۔ بہرحال جی میں پھر اپنی نند کو، اس کے بچوں کو کہا کہ میں نے آج لازمی شفٹ ہو جانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے مجھے بائک پہ جانا پڑے، رکشے پہ جانا پڑے، میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ چلے جانا ہے۔ بہرحال جی بچوں نے پھر کہا ممی آپ نے چلے جانا ہے تو ہمیں اپنے ہاتھ کا کیک کھلا کے جائیں۔ تو پھر میری نند کی بیٹی کا برتھ ڈے بھی تھا، تو پھر میں نے کہا اچھا چلے، سامان تو سارا میں نے پیک کر لیا تھا، تو اس کے بعد ہی دیکھے پھر یہ ڈن ہوا کہ ہم کون سا کیک بناؤ، تو پھر میں نے کہا چلے یہ بناتی ہوں بٹر فلائی، لیکن اب پتہ نہیں بٹر فلائی بناتے یہ پتہ نہیں کیا چیز بن گئی، لیکن کیک کا ذائقہ بہت ہی اچھا تھا۔ اس کے بعد جی میں نے کہا میں کیا کروں، اس کے بعد اس پر میں نے چاکلیٹ چپ ڈالے، میں نے اس کے بعد اس کے اوپر چاکلیٹ گناش پڑی تھی وہ میں نے ساری سپرنکل کی۔ جب میں یہ کیک بنا رہی تھی رات کا تقریباً 11 کا ٹائم تھا، کیک کو کھاتے اور گپ شپ لگاتے تو ہمیں تقریباً 12 سے 12:30 کا ٹائم ہو ہی جانا تھا، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہم کل چلے جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، کل تو زندگی میں آتا ہی نہیں ہے، تو میں نے آج ہی جانا ہے چاہے رات۔ جب میں کیک بنا رہی تھی تو رات کے تقریباً 11 سوا 11 کا ٹائم تھا، تو پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ کھاتے اور گپ شپ کو لگاتے تو ہمیں 12 سے 12:30 کا ٹائم ہو جائے گا، تو ہم اس طرح کرتے ہیں ہم صبح چلے جائیں گے۔ تو پھر میں نے انہیں کہا صبح کبھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، کل آنا ہی نہیں ہے، آج کا کام آج ہی کرنا ہے چاہے رات کے 1 ہی ہو جائے۔ اس کے بعد یہ کیک کی کٹنگ کی اور کیک کھایا۔ آپ یقین مانیں اس کا جو پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا میں نے بنایا، لیکن اس کا جو کیک کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی مزے کا تھا۔ کیک کھانے کے دوران بچے بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ مامی جان کل چلے جائیں، آج نہ جائیں، تو میں نے کہا بیٹا کل بھی تو جانا تو کیوں نہ آج ہی میں جاؤں۔ کیک کھانے کے بعد پھر ہم سب سے ملے، اور اس کے بعد ہم سے کیا ہم نے اللہ حافظ، اور بائک پہ ہم اپنے گھر آئے۔ آپ یقین مانیں گھر آنے کی اس قدر خوشی تھی مجھے کہ مجھے گھر آ کے مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ اور جب ہم لوگ گھر آئے تو اس کے بعد میں نے کہا کہ ہم تینوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، اور ساری رات جب تک میں جاگتی رہی ہوں اور میں نے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اپنے گھر کی چھت کے نیچے ہوں الحمدللہ۔ اس کے بعد صبح یہ دیکھیں ہم نے ناشتہ بازار سے منگوایا، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں برتن ہے نا، اگر برتن نہ بھی نکلے ہوتے پیکنگ میں سے تو پھر میں نے نیبر سے لے آنے تھے، ٹھیک ہے۔
بہرحال جی بہت ہی اچھا لگا اپنے گھر پہ آنا، اپنے گھر میں بیٹھنا۔ ایک مزے کی بات کہ میری گلی میں جتنے بھی رشتہ دار تھے نا، تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں شفٹ ہو چکی ہوں۔ 4 دن بعد پتہ چلا تھا کہ سب کو کہ میں اپنے گھر آ گئی ہوں۔ بہرحال جی باقی باتیں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گی۔ چلیں اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے، آمین۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔